ان کو دیتے ہیں کہ اس وقت ان کے 3,800 انویسٹرز نے ان کو جوائن کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہوگی اور نیک خواہشات ہوں گی کہ یہ 38,000 ہو جائیں انویسٹرز ان کے، پھر 3,80,000 ان کے انویسٹرز ہو جائیں تاکہ یہ گروتھ کریں، کیونکہ پاکستان میں ای کامرس کی جس طرح بات ہوئی، ای کامرس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ پہلے جو کمپنیز پاکستان میں ای کامرس میں آئی ہیں اس سے جو ہے ان کمپنیز کی بھی گروتھ ہوئی ہے اور پاکستان میں اس بزنس کی بھی گروتھ ہوئی ہے. اسی سے اگر آپ دیکھ لیں کہ کووڈ میں خاص طور پر یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ای کامرس کا بڑھا تھا، لوگوں نے ورک فرام ہوم شروع کیا تھا، تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے. اور آپ ویسے بھی دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں کوئی 86% جو ہے اسٹاک ایکسچینج پاکستان میں وہ اس کی گروتھ ہوئی ہے. اس وقت بھی کوئی 1,40,000 پلس جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس ہیں. تو یہ ایک بہت اچھے خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں لوگوں کا جو اعتماد بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل انویسٹرز کا اور لوکل انویسٹرز کا اعتماد بڑھ رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے، اسٹاک ایکسچینج کے لیے اچھی خبر ہے، کاروباری حضرات کے لیے اچھی خبر ہے. تو یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کو آگے پروجیکٹ کرنا چاہیے. اور جس طرح یہاں پہ اسٹاک ایکسچینج نے کہا گیا کہ جی ہمیشہ بری خبر نہیں ہوتی، اچھی خبر بھی خبر ہوتی ہے. تو میڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کے انٹرنیشنل اور لوکل انویسٹر کا جو اعتماد وہ بحال ہو سکے. دیکھیں گندم موجود ہے، اور گندم اسی لیے موجود ہے کہ کہیں پہ خدا نہ خواستہ شارٹ نہ ہو جائے، اور کوئی خراب ہونے کا خدشہ کوئی نہیں ہے. اس کے لیے ایک فیومیگیشن ہوتی ہے جو گندم موجود ہوتی ہے، وہ فیومیگیشن کا عمل جو ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ جاری رکھ کے بیٹھا ہوا. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں حالات قدرن بہت بہتر ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی پاکستان میں بہتر ہے، اور جہاں تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے. ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے سب نے مل کر اپنا رول پلے کرنا ہے تاکہ ہم کسی بھی طریقے سے اس ہمارے ملک میں سرمایہ کاری کو بھی فروغ دیں اور لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ جی اب چیزیں بہتر ہیں. آپ دیکھیں جیسے ہی ابھی انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں ان کا ٹھیک ٹھاک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک کانفیڈنس بلٹ اپ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے باقی بھی جتنے بھی سیکٹرز ہیں سوسائٹی کے، وہ سب نے مل کر جو ہے ہمارے ملک میں اس اعتماد کو بحال کرنا ہوگا. پولیٹیکلی یا اکنامیکل اسٹیبلٹی ہر قوم ہر ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب مل کر یہ کوشش کریں تو ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی اس ملک میں لا سکتے ہیں. اس وقت دیکھیں دنیا میں کافی ممالک جو ہیں ان میں حکومتیں اور بزنس کمیونٹی مل کر کام کرتے ہیں. سندھ میں اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو کانسیپٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، جس کو انٹرنیشنل لیول پہ گلوبلی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ریکگنائز کیا گیا ہے گلوبلی. اور وہ جب ریکگنائز کیا گیا تو اس نمبر میں سندھ کی وجہ سے، صوبہ سندھ کی وجہ سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی 10 دفعہ ایکنالج کیا ہے کہ جی سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کو ہم آگے لے کے جائیں. ہماری ابھی ریسنٹلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بعد ہماری روٹین میں روزانہ میٹنگز ہوتی ہیں بزنس کمیونٹی سے. 2 دن پہلے بھی میری میٹنگ تھی جس میں عارف حبیب صاحب اور یہ پورے کراچی چیمبرز اور فیڈریشن کے جو بزنس کمیونٹی کے لوگ سب آئے ہوئے تھے. ہم اس طرح کے پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جس سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم مختلف سڑکیں ہیں، باقی انویسٹمنٹس اس پہ بھی ہم جو ہے وہ انویسٹرز کی ایکویٹی اس میں شامل کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں اور سرمایہ کار مل کر ایسے پروفیٹیبل بزنس میں کام کریں جس سے عوام کو سہولیات ہوں. ہمارے ہاسپٹلز کے ماڈل، ہمارے ایجوکیشن کے ماڈل، ہمارے سڑکوں کے ماڈل، ہمارے بریجز کے ماڈل، بہت سارے ماڈل اس طرح کے حکومت نے کیے ہیں جو کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم لوگوں نے اس کو کامیاب کیا ہے. اب ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر میں بھی
جو سب سے امپورٹنٹ ہے، میری عارف حبیب صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور انہوں نے بہت ہی زیادہ اس میں ایشورنس دی ہے، ہم ٹرانسپورٹ سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو متعارف کرا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے انویسٹرز جو ہیں، جو ان کو گورنمنٹ کی گارنٹیڈ جو ہے آپ کو ایشورٹیز مل رہی ہیں کہ گورنمنٹ اس کو گارنٹی کر رہی ہے، اس میں آپ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں آگے آئیں. ہم ای وی ٹیکسیز اسٹارٹ کر رہے ہیں، ٹیکسی سروس میں لوگ سامنے آئیں، تو باقی جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے پروجیکٹس ہیں اس میں لوگ سامنے آئیں. اب کل ہی ہم نے جب کیبنٹ نے منظور کیا کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہم خواتین کو امپاور کرنے کے لیے پنک اسکوٹرز لے کے آ رہے ہیں. اب وہ پنک اسکوٹرز جو ہیں اس سے خواتین کو فری آف کاسٹ ہم اسکوٹرز دے رہے ہیں تاکہ ہمیں ڈرائیونگ میں نظر آئے خواتین جن کو گھروں سے باہر نکلنا ہے. جیسے پہلے ہم نے پنک بسز شروع کی جس میں خواتین کے لیے مخصوص تھی، اسی طریقے سے پنک اسکوٹرز جو ہوں، لوگ وہ خواتین اپنے گھروں سے نکلیں، اگر انہوں نے یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہ اپنی اسکوٹر میں جائیں، اگر انہوں نے اپنی کسی نوکری کرنی ہے، کسی بینک میں جاب کرنی ہے تو اپنے پنک اسکوٹرز میں جائیں. تو یہ انکریج کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے خواتین کو جن کے ذہن میں اگر ہمارے انفارچونیٹلی پریویس اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں، اب ان کو انکریج کریں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور جس طرح عام مرد جس طریقے سے ہر فیلڈ میں کام کریں تو ہماری خواتین بھی جو ہے وہ اس فیلڈ میں کام کریں. دیکھیں جی، چائنا پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب چائنا گئے اور ان کی بہت ہی اچھی میٹنگز رہیں پریزیڈنٹ چائنا سے بھی، پرائم منسٹر چائنا سے بھی اور وہاں کی بزنس کمیونٹی سے بھی. اس وقت بھی پاکستان آئیڈل ہے. سینئر صوبائی وزیر سنگھ شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ای کامرس کی بہت ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مزید مسائل ہوتے ہوئے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام اور پاکستان میں اس وقت چائنیز انویسٹرز بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو اوینیوز دینے، ہم نے ان کو فیسلٹیز دینی ہے. حکومت سندھ نے تمام جگہوں پر کہ جی ون ونڈو آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی فورن انویسٹرز ہیں اگر وہ پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں خاص طور پر اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ون ونڈو آپریشن ہو. جو دھابے جی اسپیشل اکنامک زون تھا اس وہ ماڈل بھی یہ تھا کہ جی دھابے جی اکنامک زون کو قائم کیا جائے جس سے انٹرنیشنل انویسٹرز کو اس میں ہم جو شامل کریں. اور یہ پاکستان کا واحد اکنامک زون ہے جو کوئی سی پیک سے ریلیٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے بزنس کے ایوینیوز اور یہ ایوینیوز حکومت کھولنے جا رہی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ مل سکے. خیر اب وہ میں کہہ رہا ہر چیز کا، ہر پازیٹیوٹی کا کوئی کام ہوتا ہے نا. اب اس میں جس نے وہ رنگ نکالنا ہے تو وہ رنگ اپنا ضرور نکالے گا. اینگلنگ کرتے ہیں لوگ. میں آپ کو بتا دوں کہ انفراسٹرکچر پہ کراچی میں بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. صرف جو ہمارا KWSSIP پروجیکٹ ہے 1.6 بلین ڈالر حکومت اس پہ انویسٹ کر رہی ہے. 1.6 بلین ڈالر صرف پینے کے پانی پہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے روڈز نیٹ ورک پہ آپ کے جو BRTs ہیں بلین آف ڈالر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خرچ ہو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹرانسپورٹ محکمے میں یا باقی سارے جس میں انفراسٹرکچر لیے کام ہو رہا ہے تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے کراچی کو ایک ماڈل شہر بنائیں جس سے اس پورے ملک کے لوگ جو ہے وہ اس میں بزنس اپنے اس کے لیے آگے سکیں. لاسٹ کوشچن کرو. دیکھیں جی، انفارچونیٹلی سب سے اس میں رول پلے کرنا ہوگا میڈیا کو. ہم لال ڈبے گھمانے کے چکر میں، بریکنگ نیوز دینے کے چکر میں خبر کی تصدیق کیے بغیر اور اس خبر کے آفٹر افیکٹس سوچے بغیر ہم بریکنگ نیوز دے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے. یا تو کسی کا کیا گھر بھی اس میں تباہ ہو سکتا ہے، یا کسی کی ریپوٹیشن اس میں تباہ ہو سکتی ہے، یا ملک کو کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے اس خبر دینے سے. تو ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اور اگر کوئی فیک نیوز کی آپ نے بات کی، اگر کوئی فیک نیوز ہے، یہ تو ایک ہوگی سینسیشنل نیوز ہے، جو فیک نیوز ہے اس پہ باقاعدہ سختی ہونی چاہیے. اس میں پھر
जिस तरह अगर पीका एक्ट है, मैं वैसे अपने जहनी तौर पे पीका की सपोर्ट हमारी नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स झूठी खबर देता है, कोई यूट्यूब चैनल पे बैठकर गलत लोगों पे गलत इल्जामात लगाता है, कोई मतलब किसी हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है, तो उसके लिए फेक न्यूज वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। एक होती है कि अनइंटेंशनली काम होना, एक बाय इंटेंशन आप बाय डिजाइन कोई स्टोरी मन घड़त बनाते हो, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा तो बाय डिजाइन, और आपको पता है इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। तो जो शख्स अगर पब्लिक में गलत खबर फैलाए बाय नोइंग कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो क्या उसको किसी भी एक्ट की प्रोटेक्शन होनी चाहिए? क्या उसको किसी भी जर्नलिस्ट नॉर्म्स में उसको प्रोटेक्शन होनी नहीं होनी चाहिए? दे शुड बी टेकिंग टू द टास्क, जो इस मुल्क को खराब करने के लिए और मुल्क को बदनाम करने के लिए गलत खबरें फैलाते हैं, सेंसेशन पैदा करते हैं। और ये ज्यादातर आजकल अनफॉर्चुनेटली यूट्यूबर्स में फैला हुआ है। यूट्यूबर्स मुख्तलिफ ममालिक में बैठकर इस तरह की खबरें, अपने मुल्क के बारे में फेक न्यूज, गलत खबरें, गलत चीजें देते हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारी अच्छी खबरें हैं। ये आज जिस हम कंपनी के लिए बैठे हैं, ये बहुत अच्छी खबर है, इसको हमें ज्यादा प्रोपेगेट करें ताकि लोगों को हम कायल करें। आज अगर एक कंपनी शुरू हुई तो कल इस तरह की 100 कंपनी इस तरह के मुख्तलिफ आपके जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उसमें वो चीजें शुरू करें जिसमें लोगों के लिए बेहतरी हो, लोगों को रोजगार के मौके हों। लोगों को अगर हम यहाँ पे अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा दे रहे हैं, तो लोग यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल करके क्यों बाहर जाएंगे? लोग क्यों किसी और मुल्क में जाएं जब उनको अपने मुल्क में ये सारी सहूलियात मौजूद हों? तो उसको इनकरेज करना मेरे ख्याल से हम सब लोगों की एक प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ही लेडी सवाल पूछ रही है। देखिए जी, ये स्कूटर होंगे, हम खवातीन को फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटर भी देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक कलर का उनको हेलमेट भी देंगे, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जिन खवातीन के पास लाइसेंस नहीं है, SMTA सिंध मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो अप्लाई वो कर सकेगा जिसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा, और उसके लिए हम उसको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और उसको मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटर दे रहे हैं जो कि माहौलियाती फ्रेंडली होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, और उससे वो खवातीन मजीद अपने आप को एम्पावर समझेगी कि वो मिल्क उसको 7 साल तक वो बेच नहीं सकेगी। तादाद जी देखें जी, मेरी ख्वाहिश है, अभी इनिशियली हम 1000 से शुरू कर रहे हैं, पर मेरी ख्वाहिश है कि ये 1000 ना हो, ये 1 करोड़ हो, और उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, ये इनको हम एम्पावर करें। हमारी सोसाइटी में वो जो सोच होती है ना कि अगर अचानक कोई बाइक में आ जाए तो सब मुड़ के देखें कौन आ रहा है, वो अचानक वाला सरप्राइज खत्म हो जाए, वो रूटीन में आ जाए कि हाँ डी, कि अगर आप अगर बाइक चला रहे हैं तो आपकी बहन भी बाइक चला रही है, आप बाइक चला रहे हैं तो आपकी बेटी भी बाइक चला रही है, वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए जी, मैं किसी पे एतराज नहीं करूंगा, हर हुकूमत अपना काम करे, ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अगर पंजाब हुकूमत भले स्टार दे रही हो, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। पंजाब हमारा मुल्क है, पंजाब खुदा ना खासा कोई दुश्मन मुल्क नहीं है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर बलूचिस्तान में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर सिंध में कोई अच्छा काम हो तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सिंध को देखकर अगर पंजाब कुछ प्रोजेक्ट्स ला रहा है तो अच्छी बात है, वो अगर मतलब हमें इसको अप्रिशिएट, हमें इस पे मेरे ख्याल तनकीद नहीं करनी चाहिए जी। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूं, अच्छा जी, सिंध हुकूमत काम कर रही है, कोशिश कर रही है, सिंध हुकूमत सच, अच्छा जब उसको छोड़ देना, मैं कह रहा हूं कि जी ड्रग्स के खिलाफ प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने तो पहली मीटिंग उन्होंने सिंध में आके की और कहा कि जी मंशियात और ड्रग्स के खिलाफ क्रैक डाउन करें। पुलिस और एक्साइज महकमा काम कर रहा है इसमें, और मजीद
ہر محکمے میں مزید سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, بہتری کی ضرورت ہے, تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں اور اس کو ختم کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ڈرگز کا, اور اس کو انشاءاللہ تعالی اس میں میں نے ایز اے سٹیزن اپنا فرض نبھانا ہے, آپ نے ایز اے سٹیزن اپنا فرض نبھانا ہے. ہم سب نے مل کر, اور اس کے لیے جس حد تک بھی جانا پڑے ہمیں جانا پڑے گا, لیکن ہمیں منشیات کو اس کو جڑ سے اس برائی کو ختم کرنا ہوگا. ہماری نوجوان نسل کو میں چاہتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل پڑھ لکھ کے اس کراچی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آ کے بیٹھے, نہ کہ وہ منشیات کے اڈوں میں بیٹھے رہے. لاسٹ کوشچن کر دیں پلیز یار, پہنچنا بھی. اچھا پہلا دیکھیں جی, جب ہماری چیزیں ساری بہتری ہوں گی, سب چیزوں میں گروتھ ہوگی, تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بہتر ہوگا. ہمیں اس وقت اپنے ملک میں سب نے, دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے, پولیٹیکل پارٹی کسی کی بھی حکومت ہو, کوئی بھی چیز ہو, لیکن ملک پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہمیں اس وقت ایز اے ذمہ دار شہری کے اپنے ملک میں بائی پلان اچھی چیزیں کرنی ہیں, اچھے اقدامات کرنے ہیں, جس سے ہم لوگ اپنے ملک میں اکانومی کا پہیہ چلا سکیں. دیکھیں حکومتیں جو ہے نا وہ نوکریاں ایک لمٹ تک دے سکتی ہیں. دنیا کے کسی ملک میں جو ہے وہ حکومتوں کی نوکریوں پہ جو ہے وہ نوجوان ڈیپینڈ نہیں کرتے. ہمیں اس طرح کی اکنامک ایکٹیویٹیز کرنی ہوں گی کہ اکنامک ایکٹیویٹیز کے بعد اپرچونٹیز کریٹ ہوں نوجوان نسلوں کے لیے, روزگار کے اپرچونٹیز کریٹ ہوں. یہاں پہ فیکٹریز لگیں, یہاں پہ انڈسٹریز لگیں, یہاں پہ انرجی کے پلانٹس لگیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو سندھ حکومت نے 2 لاکھ لوگوں کو فری انرجی سولر لائٹس کے سسٹمز دیے ہیں, بیٹریز, سولر پلیٹس, اور ابھی 2.5 لاکھ اور مزید دینے جا رہی ہیں. کل بھی ہم لوگ سولر پلیٹس اور سولر سسٹم دے رہے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے بجلی کے مہنگے بل, ان کو فری آف کاسٹ سولر کے جو ہے وہ سسٹم دیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک انقلابی کام ہے. آج بھی حکومت سندھ جو ہے وہ 21 لاکھ فیملیز کو, 2.1 ملین لوگوں کی بات نہیں کر, 21 لاکھ لوگوں کو فری آف کاسٹ گھر بنا کے دے رہی ہے, جس میں سے 7.5 لاکھ گھر بن چکے ہیں. اور جو نیپال میں ایک کیٹاسٹرافی ہوئی تھی, وہاں پہ زلزلہ آیا تھا, 8 لاکھ گھر بنے تھے, جو کہ ورلڈ ریکارڈ تھا. ہم ابھی 21 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں, جو کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑی ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے. اور ابھی ہم 7.5 لاکھ گھر بنا چکے ہیں, ہر مہینے 50,000 گھر بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم 2 مہینے کے بعد وہ ریکارڈ دنیا کا ہم توڑیں گے کہ ہم مفت میں لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں, ان لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں کہ اپنے مرضی سے ان کو ہم ٹائٹل ڈیڈز دے رہے ہیں. تو آپ نے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ کاروباری افراد کے لیے بھی سوچتی ہیں, ایگریکلچر سے جو محکمے میں جو فیلڈز ہیں اس کے لیے سوچتی ہے, مزدوروں کے لیے بھی سوچتی ہیں, غریب کے لیے بھی سوچتی ہیں. حکومت کو کام ہے کہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے سوچنا, اس کے لیے بہتری کرنا. تو یہی ساری انڈیکیشن جب بہتر ہوگی, آپ لوگوں کو غربت کی لکیر کے نیچے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کے لائف اسٹائل کو تھوڑا بہتر کرو گے, تو آپ کی اکنامک جو ہے وہ انڈیکیٹرز بہتر آئیں گے. لاسٹ کوشچن پلیز یار. سوری, اسکلز, اوکے. دیکھیں جی, جب 2008 کی حکومت آئی تھی, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے بنایا تھا بے نظیر بھٹو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام, جو نوجوان نسلوں کو جو ہے اس کو ٹرین کیا جا رہا تھا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں پہ کام کر سکتے ہیں. کل بھی ہماری کیبنٹ میٹنگ میں زیبسٹ کے ساتھ ہم نے منظور کیا کہ میئر ڈسٹرکٹ میں ہم لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں, آپ کا نوجوانوں کے لیے پولی ٹیکنیکل کالج بنا رہے ہیں. تو یہ آپ نے مزید اس طرح کی چیزیں بنانی ہوں گی, لوگوں کو آپ نے ٹرین کرنا ہے. میں نے ابھی بات کی نا کہ 21 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں. آپ کو پتا کیا وہ گھر بنا کون رہا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کوئی 1 لاکھ لوگوں کو ٹرین کیا ہے کہ آپ نے یہ گھر بنانے ہیں. جو اس ہاؤس ہولڈ اس کو ٹرین کیا کہ یار تم نے میسن کا کام بھی کرنا ہے, پلسٹر بھی کرنا ہے, تم نے پینٹ کا کام بھی کرنا ہے, تم نے اس پہ ڈیزائننگ بھی کرنی ہے. تو گورنمنٹ ٹرین بھی کر رہی ہے. تو
दिस इज द स्किल. चलो उसने अपना घर तो बना लिया, लेकिन अब वो एक चीज सीख गया है, वो अब उसको जहां पे दिहाड़ी पे मजदूरी मिलेगी वो चीज करेगा. इसी तरह दिस इज द विजन कि आप किसी भी एक प्रोजेक्ट उसमें ये नहीं देखेंगे किसी को हमने घर बना के दे दिया. उसमें वो क्या क्या हुआ, वो लोग के कभी जिंदगी में बैंक में गए, उनको पता है कि बैंक का प्रोसीजर अकाउंट किस तरह खुलता है, उन्होंने जिंदगी में कभी बैंक से नहीं देखी थी. फिर उन लोगों को पैसे दिए गए कि जी आप खुद, आपको ये ट्रेन कर रहे हैं, हम अपना घर खुद बनाएं आप. तो जब आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो अपना घर खुद बना रहे हैं, तो ये आपकी स्किल पैदा हो रही है. मतलब ये तो मैंने एक लेवल बताई. वैसे भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज आप देखें कि पूरे पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन कर दें कि पिछले 15 साल में पंजाब में कितनी यूनिवर्सिटीज नहीं बनी है, पिछले 15 साल में केपीके में, बलुचिस्तान में कितनी बनी है और सिंध में कितनी बनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक हम यूनिवर्सिटीज बढ़ा रहे हैं. यूनिवर्सिटी जब आप एक ग्रेजुएट को तैयार करते हो तो उसको आप स्किल देते हो ना, उसको अपनी फील्ड में स्किल मिलता है. अब मैं देख रहा था कि हमारे पास अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज जो नए नए तजुर्बे कर रही हैं, अच्छी अच्छी नई यूनिवर्सिटी चीजें आ रही हैं. तो दिस इज हाउ यू क्रिएट ए यूथ. आपकी जो 60% यंग जनरेशन इस वक्त है, उसको आपने इंगेज करना है, उसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह लेके आना है कि वो आगे जाके आपके लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतरी ला सके. थैंक यू वेरी मच. कराची से आप ये मनाज़िर देख रहे हैं जहां पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की जानिब से मीडिया से बातचीत की गई है. उन्होंने कहा कि हम ईवी टैक्सी शुरू करने लगे हैं. पाकिस्तान में ई कॉमर्स के शोबे में तरक्की बहुत ज़रूरी है. दुनिया में हुकूमत और कारोबारी तबका मिलकर काम कर रहा है. हमें सिर्फ एक ही सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की मुआशी हालात को कैसे बेहतर करें. पाकिस्तान की मुआशी हालात को बेहतर करेंगे तो हमारी नौजवान नस्ल और हमारे लोग हमें अच्छे नाम से याद करेंगे. थैंक यू. ई कॉमर्स में आने वाली कंपनियों की ग्रोथ हुई और इसमें मजीद इजाफा जारी है. सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कराची में मीडिया से बातचीत कर रहे थे.